لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ میرے واجب الاحترام، قابل عزت احترام اساتذہ کرام اور میرے جامعہ عثمانیہ کے ایکتے میں ایکتے بلبلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ربنا اللہ، خدا ہی ہمارا رب ہے، خدا ہم کو پالنے والا ہے، ثم استقاموا، یہ کہہ کر اتنے پکے ہو گئے کہ ان کی چمڑیاں ادھیڑ دی گئی، ان کو تپتے ہوئے صحراؤں پر لٹایا گیا، ان کو آگ کے انگاروں پر جلایا گیا، ان کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، لیکن ثم استقاموا، وہ اس بات پر اتنے پکے ہو گئے، تخت دار پر لٹک گئے، گھروں کو چھوڑ دیا، بیویوں کو بیوہ کرا دیا، اپنے معصوم بچے کو یتیم کرا دیا، لیکن قرآن نہیں چھوڑا، مصطفیٰ کا فرمان نہیں چھوڑا۔ کس بات پر پکے ہو گئے؟ اللہ تیرے دین پر، تیرے قول پر، تیرے دستور پر، تیرے لاہ عمل پر اتنے پکے ہو گئے، اے اللہ ان لوگوں کے لیے تیرا حکم کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، میرا حکم یہ کہ آسمانوں سے فرشتے ان پر اترتے ہیں، کیا کہنے کے لیے؟ یہ باور کرانے کے لیے، اللہ تخافوا، کوئی خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، کوئی غم نہ کرو، اللہ آخرت میں ان کے لیے انعام ہے، کوئی اعزاز ہے۔ فرمایا کیوں نہیں؟ وَأَبْشِرُوا بالجنت التي كنتم توعدون، اور قیامت کے دن ان کے لیے جنت کھول دی جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ خدا ہمارا رب ہے۔ سامعین محترم، قرآن کی آیات کا مفہوم ہے، اب اس مفہوم پر تاریخ اسلام کے 1400 سال کے اوراق چند منٹوں میں آپ کے سامنے پلٹتے ہیں، توجہ کی ضرورت ہے۔ بدر کے میدان میں 14 صحابہ شہید کر دیے گئے، احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، حنین کے معرکہ میں 19 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ اس دین کے لیے، اس مشن کے لیے، عظمت اسلام کے لیے، قرآن کی عزت کے لیے، وہی صحابہ اپنے اس مشن کے لیے حیات کی قربانی دے گئے، سب کچھ لٹا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت میں 256 صحابہ شہید ہوئے، اور خلافت راشدہ کے 50 سالہ دور میں 27,000 صحابہ شہید ہوئے۔ میرے دوستو، یہ ایک مشن ہے، یہ ایک دستور ہے، یہ ایک دین ہے۔ اس دین کے لیے بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، اس دین کے لیے سمیہ رضی اللہ عنہ کی 2 ٹکڑے کر دی گئے، اس دین کے لیے زنیرہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نکال دی گئی، بریرہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی۔ آؤ میں تاریخ کے چہرے سے نقاب اتارنا چاہتا ہوں۔ حجاج کے سامنے سعید بن جبیر نے دلیل سے کہا، حجاج تو ظالم ہے، تو غلط ہے، اور اپنی سچی بات پر ڈٹے رہے۔ حجاج نے سچی بات بیان کرنے کے بعد سعید بن جبیر کو ہزاروں انسانوں کے سامنے ذبح کر ڈالا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حکومت وقت نے اپنے موقع پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے جیل میں ڈالا، تو جنازہ بھی جیل سے نکلا۔ امام احمد بن حنبل نے خلق قرآن کے مسئلے میں کچھ دلائل پیش کیے، لیکن بادشاہ وقت نے اس پیغمبر کے جانشین اور نبی کے عاشق احمد بن حنبل کو جیل میں ڈالا۔ روزانہ 40 کوڑے پشت پر مارے جاتے تھے۔ اور راوی کہتا ہے وہ ایک کوڑا اگر کسی ہاتھی کو مارا جاتا تو وہ بھی بلا اٹھتا، لیکن امام صاحب اپنے موقع پر ڈٹے رہے۔ امام غزالی نے فلاسفہ کے سامنے حق بات کہی تو ان کو حق بات کہنے کے جرم میں جنگلات میں ٹھہرایا گیا۔ مجدد الفسان رحمۃ اللہ علیہ کو حق بات بیان کرنے کے جرم میں جیل میں ڈالا۔ بالآخر وہ دور آیا کہ برصغیر کے اندر انگریز نے قدم رکھا، مسلمانوں نے انگریز کا مقابلہ کیا اور 1857 کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست
شکست ہوئی۔ اس جنگ کے بعد بر صغیر کے مسلمانوں کو ہر قسم کی تکالیف دی، لیکن علماء اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ علماء کو سور کی کال میں بند کر کے جلتے ہوئے تنور میں ڈالے گئے۔ شاہی مسجد کے صحن میں ایک پھانسی بند بنا کر ایک دن میں 100 علماء کو پھانسی دی گئی۔ ایک انگریز کہتا ہے دہلی کے ایک خیمے میں میرے سامنے 40 علماء کے کپڑے اتارے گئے، ان کے کپڑے اتار کر ان کو آگ کے انگاروں میں جلایا گیا۔ اس کے بعد میرے سامنے 40 اور علماء لائے گئے اور انگریزوں نے کہا مولویو تم ایک دفعہ کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ میں شریک نہیں تھے، تمہیں ابھی چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ تمہیں بھی ان 40 علماء کی طرح تمہارے کپڑے اتار کر آگ کے انگاروں میں جلایا جائے گا۔ ارے مسلمانوں سنو، علماء کو گالی دینے والوں سنو، وہ انگریز کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے وہ 40 علماء بھی آگ پر پک گئے، دوسرے 40 علماء بھی آگ پر پک گئے، لیکن ایک عالم نے بھی انگریزوں کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکائی، اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ اس سے آگے چلیے، یہ دور بھی آیا کہ اپنے وقت کے فرعون ظالم بادشاہ امریکہ نے طالبان کو کہا کہ اسامہ کو ہمارے حوالے کرو۔ طالبان نے دلائل کی روشنی میں ان سے بات کی، وہ اپنی بات پر اتنے ڈٹ گئے کہ امریکہ نے دھمکی دی ہم بمباری کر کے افغانستان کو تباہ کر دیں گے۔ قربان جاؤ عمر ثالث پر اس نے جواب دیا کہ امریکہ والوں یہ بات کان کھول کر سن لو، اگر اد افغانستان روس نے تباہ کیا اور اد افغانستان اللہ کے قرآن کی حفاظت کے لیے، نبی کی فرمان کی حفاظت کے لیے، اسلام کی عزت و عظمت کے لیے، باقی افغانستان بھی تباہ ہو جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے اپنی حکومتیں بھی چھوڑ دیں گے، اپنی صدارت کو بھی چھوڑ دیں گے، لیکن اپنے موقف سے نہیں ہٹیں گے، اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس قوم کے مردہ نفسوں میں احساس کو زندہ کون کرے، اس قوم کے مردہ نفسوں میں احساس کو زندہ کون کرے، جس خون سے قومیں بنتی ہے اس خون کا سودا کون کرے۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، رحمت کی گھٹائی لہرائے، دنیا کی امیدیں پر بھر آئی، فامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے بڑھا تو محمد عربی تشریف لائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔